مجھے کوئی پٹاخے کی آواز آئی تو میں سمجھا یہ کوئی پٹاخہ کسی نے شادیوں میں ڈالتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے میرے پاس پٹاخہ یہاں پڑا ہو، تو مجھے کچھ گرمی جیسی لگی اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. اتنے وقت میں انہوں نے مجھے جلدی گاڑی میں بٹھا دیا. جو انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے کہنے لگے جناب یہ تو ایک پستول تھا اس انسان کے پاس اور اس نے 2 گولیاں چلائی تھیں. دوسری گولی میں ہمارے ان کے جو ہمارے سیکورٹی والے بھی ہیں اور دوسرے انہوں نے کیا کیا کہ ایک نے اس کو ہاتھ بازو سے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی تو اس سے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو تو اس کا جو پستول ہے وہ اوپر ہو چلا گیا. اتنے وقت میں سیکورٹی والے نے اس پستول کو اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا تو گولی چل گئی. میں نے اتنا ہی سنا. اس کے بعد یہاں آ کے گھر میں مجھے کوئی بھی نہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں نہ مجھے اس آدمی کو پتا ہے، بالکل نہیں. اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ مجھے کیا پتا اس کا مقصد کیا تھا، رنجش کیا ہے، تو میں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی. جو بھی میرے پاس آیا جب میں وزیر اعلیٰ بھی تھا تو کیوں نہ اپوزیشن کا ہو، میں نے اس سے اپنے لوگوں سے زیادہ محبت کی، زیادہ ان کی مشکلیں دور کرنے کی کوشش کی. میں نے کبھی بھی دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہیں کی. پتا نہیں اس میں کیا تھا، رنجش کیا تھا. دیکھیے یہ کہوں کہ اسپورٹری لیبس ہے، یہ تو ایک بہت بڑا سینٹینس ہے. سوال اس بات کا ہے اس میرج میں سارے بڑے بڑے لوگ تھے، اس لیے پولیس کو اس کا احتیاط خیال تو رکھنا چاہیے. جس کا نہیں تھا وہاں پہ پولیس کا انتظام تھا ہی نہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری سیکورٹی میرے ساتھ تھی اور پھر ہمارے جو منسٹر تھے نائب تھے ان کی تھوڑی سی سیکورٹی تھی ساتھ، اور ہماری جو ایم ایل ایز وغیرہ تھے جنہوں نے اس وقت ہمت کی اور میں بچ گیا. آپ کو ہوم منسٹر صاحب کا بھی کیا بولا؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا کہ شکر ہے اس کا، اوپر والے کا، میں بچ گیا ہوں. اور ہم نے کہا نہیں ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، اس کی تحقیقات کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کیا ہوا. سر انکوائری ہوئی دیکھیے اب تو ان کی تک ہے، انکوائری تو ان کو کرنی چاہیے. ہوا کیوں، کیا وجہ تھی، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی رہتی. آج کل جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ کہ ایک نفرت کا ایک جال پھیلا ہوا ہے وہاں پہ احتیاط کرنا چاہیے. سر آپ کو لگتا ہے ناٹ اسی کوشچن ہے سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے جو وطن میں نفرت ہے اس نے جڑیں پکڑ لی. اب ان لوگوں کے لیے جگہ بہت کم ہے جو دوستی کی بات کرتے ہیں، جو ایک دوسرے مذہب کی محبت کی بات کرتے ہیں. کیونکہ کوئی مذہب سکھاتا نہیں ہے نفرت، کوئی مذہب سکھاتا نہیں ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ، بلکہ ہر دھرم جو ہے وہ محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد سکھاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس دھرم کو چھوڑ دیا. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وہاں پولیس تھی ہی نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ پولیس تھی نہیں، جبکہ پولیس کو ہونا چاہیے. میرے لیے نہیں، وہاں تو سب سے بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے اس شادی میں، تو شادی کے لیے تو ضروری تھا کہ وہاں پروٹیکشن ہونا چاہیے. کیونکہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ایسے لوگ ہیں اور اس کا احتیاط تو کرنا چاہیے، ضروری ہے. آپ اپنے پی ایس او دیکھیے میرے پاس الفاظ نہیں. ایک جو میرے ساتھ لوکل پولیس بندے ہیں جو میرے ساتھ سیکورٹی میں ہے، اس کے بعد جو این ایس جی ہے جو اپنی جان کو سامنے رکھ کر مجھے بچانے کی کوشش کریں. ایک آخری سوال، دیکھیے سازش کا پتہ لگ جائے گی، مگر میں گزارش کروں گا دونوں سینٹر کو بھی اسٹیٹ کے ڈی کو کہ یہ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ماحول بالکل ٹھیک ہو گیا، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کیا سچ میں ماحول ٹھیک ہو گیا، کہ ماحول کیا اس لائق ہو گیا کہ ہم لوگ عزت سے چل سکیں. ٹھیک ہے ہماری رائے الگ ہوگی، مگر بھارت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نیشن ہے، سیکولر نیشن ہے، اس میں ہر ایک کی آواز ہو سکتی ہے.
مجھے ان کی آواز ٹھیک نہیں لگی، ان کو میری آواز ٹھیک نہیں ہے، مگر ہم لوگوں نے چلنا ہے. یہی تو اس ملک کی سب سے بڑی چیز یہی تھی کہ آپ بات کر سکتے تھے. آج دیکھیے میڈیا کیا لکھ سکتا ہے نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال رہے گا ڈاکٹر صاحب. سب سے بڑی چیز یہ ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور اس الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس پاور نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر الیکشن ہوئے، الیکشن میں یہ وعدہ کیا گیا کہ صاحب اسٹیٹ کو ہم ریسٹور کریں گے، آپ کی مشکلوں کو دور کریں گے. اب بتائیے اتنے سال ہو گئے، کہاں ہے وہ اسٹیٹ کو؟ اس کا وعدہ نہ صرف نے پارلیمنٹ میں کیا بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کیا. تب تو یہ آپ ہم پہ انگلی اٹھا سکتے تھے. سر اسٹیٹ نہ ہونے کی وجہ دیکھیے کرائم جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کتنا ہے سارے وطن میں کتنا ہے، اور ہے غریبی بڑھ رہی ہے. اور جو اب حالت بن گئی ہے دنیا میں ایران کی جنگ سے، اس سے ہم لوگوں کو اور بھی اثر پڑے گا. اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ غریبی نہیں، مڈل کلاس جو ہے، آپ لوگ جو ہے کیا کریں گے؟ آپ ہر ایک چیز کا دام چڑھ رہا ہے، آپ کے تیل کا دام چڑھ جائے گا، آپ کے گیس نہیں ملے گی، کیا کریں گے؟ اب وہ زمانے گئے کہ آپ لکڑی جلا کے چولہا جلا سکتے، اب زمانہ گیا. اس لیے میں مرکز سے ضرور کہوں گا، کیونکہ دوستی ہے ٹرمپ سے بھی اور نیتنیاہو سے بھی، تو خدا کے واسطے ان سے کہیے جنگ بند کریں. جنگ بند کرنا ضروری ہے. جنہوں نے آپ پہ اٹیک کیا کیا کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری پرسنل رنجش تھی، کیا آپ ان سے کبھی ملے ہیں یا کوئی کبھی نہیں ملا جناب، میں جانتا بھی نہیں ہوں. میں نے پہلی دفعہ اس کی تصویر تو کل اس موبائل پہ نے مجھے دکھائی. مجھ سے کیا رنجش ہو سکتا؟ ڈاکٹر صاحب کیا یہ اکلوتا شخص ہے کہ یہ پولیٹیکل سازش بھی ہو سکتی ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا کیونکہ مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے. سر مجھے بالکل یہ پتا نہیں ہے کہ اس کو کیا رنجش مجھ سے. میں دروازے تو ہر وقت کھل ہیں، کبھی آپ میں دروازہ بند دیکھا؟ جو بھی آتا ہے میں اس کا سنتا ہوں، جتنا ہو سکتا ہے مجھ سے میں اس کا کام کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی سیکورٹی جو ڈیولپڈ ہے اس کو بھی ڈاؤن گریڈ کیا گیا تھا، تو کیا اس کا بھی؟ دیکھیے آپ کتنی بھی سیکورٹی بڑھائیں، جو قاتل ہے he has an advantage. Remember always اس کے پاس ایڈوانٹیج ہے. وہ کہاں پہ آپ کو ٹارگیٹ کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے بنسبت کی سیکورٹی کی. میں یہ کہوں کہ صاحب اور سیکورٹی بڑھائیے، اس سے مجھے سوال نہیں. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ we live in an era where terrorism is up in the sky اور اس کا ہم کنٹرول کر نہیں رہ سکتے. وہ لاسٹ I said to him, thank you for calling and I hope you will be able to get down to the ground of this. ڈاکٹر صاحب